السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اگر آپ سب اس میں آ گئے دیکھیں جی اس میں آیت نمبر 113 جو ہے اسے نوٹ کریں اور 114 بھی اس میں دیکھیں. پیچھے بھی ایک آیت آئی تھی جو ہم شروع میں پڑھتے ہیں, اب یہ دوسری آیت آئی رہی ہے, ربی زدنی علما. یہ آیت ویسے تو سب کو یاد ہوتی ہے, یہ ہم بھی بچپن سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اپنے بچوں کو بھی اس طرح یاد کرائیں کہ جب وہ اسکول جا رہے ہوں تو لازم پڑھیں, یا قرآن پڑھنے جیسے بھی سارے بچے قرآن پڑھتے ہیں یا جو بھی پڑھ رہے ہیں تو اس میں ضرور یہ دعا پڑھتے رہیں. جی ایک چیز دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے جو میں ذکر کرنا چاہتی تھی کہ دیکھیں جب ہمارے گھر زیادہ مہمان آ رہے ہوتے ہیں, جیسے پاکستان میں خاص کر ایسا ہوتا ہے کہ آپ درس و تدریس کا سلسلہ ہے, شادی بیاہ کا سلسلہ ہے, کچھ اس طرح, تو جو آپ کے ڈرائنگ رومس ہوتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں کہ سارا جو سامان ہوتا ہے جو بیچ میں شو پیس ہوتے ہیں ان کو آپ کبرڈس میں ڈال دیتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں کہ جو سینٹر ٹیبل ہوتی ہے اس کو بھی وال کے ساتھ لگا دیتے ہیں. اور سم ٹائم کچھ لوگ کہتے ہیں صوفے رکھتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ بوڑھے آتے ہیں وہ بیٹھ جائیں, اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ایسا کرتے ہیں ان کو ہم 2-4 چیئرز دے دیں گے اور یہ صوفے بھی نکال دیتے ہیں ڈرائنگ روم سے. ہر چیز نکال کے نا تو نیچے دریاں بچھا کے اس پہ چاندنیاں مطلب وائٹ چادریں بچھا دیتے ہیں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ کیپیسٹی بڑھ جائے گی اور زیادہ لوگ آرام سے بیٹھ پائیں گے, جو ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے درس و تدریس یا کسی اوکیزن پر. اب ایک اوکیزن ہے وہ ہے قیامت, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ابھی جب حاجوج ماجوج کی بات آئی تھی تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ان کے درمیان جو ذوالقرنین کی بات آئی تھی کہ جب انہوں نے وہ جو سیسا پلائی ٹائپ کی دیوار بنائی ہے تانبے سے, وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گی, اور پہاڑ بھی, یہاں پر بھی بتایا پہاڑ جو ہے روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے, سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں جو بتایا ہے, اگر آپ دیکھیں 107 اور 109 110 میں, تو یہ جو سورہ طٰہٰ کی ہیں ان تمام میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں چٹیل میدان بنا دوں گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی تخلیقات جب سے دنیا بنی ہے اور جب قیامت برپا ہوگی, جتنے بھی تخلیقات اللہ نے بنائی ہیں, خاص کر اشرف المخلوق انسان, سب جوان ہو کر جو ہے وہ موجود ہوں گے. اور اس وقت کا معاملہ یہ ہوگا کہ سناٹا چھایا ہوگا, بالکل پن ڈراپ سائلنٹ ہوگا, کہ جو لوگ کھس کھس کر رہے ہوں گے, کانوں میں خسر خسر چھوٹی چھوٹی سی باتیں کر رہے ہوں گے, وہ بھی جو ہے نا محسوس کی جا سکتی ہے. تو ایکچولی یہ جو بات ہے یہ قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ قیامت والے دن ہونا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو زمین پر تمام چیزیں موجود ہیں جو سطح زمین سے اوپر ہیں, کرۂ زمین کے اوپر ہیں, اس میں پہاڑ ہیں, درخت ہیں, دوسری ساری چیزیں, تو یوں کہیں جیسے ہم چادر کو جھاڑتے ہیں نا, ساری چیزیں اس میں سے جو اوپر رکھی ہوتی ہیں گر جاتی ہیں, سیم اس طریقے سے تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا جب سور پھونکا جائے گا, اور اس کو چٹیل میدان کر دے گا. جیسے آپ یوں کہیں کہ کہیں پر آپ چادر کو جھاڑیں اور جھاڑ کے بچھا لیں سیدھا کر کے, ساری گندگی صاف, اب جگہ بن گئی ہے. اب تمام لوگ زندہ مطلب اگر دیکھیں تو جوان ہو کر اس جگہ پہ موجود ہوں گے, جو میدان عرفات بھی کہلایا جاتا ہے کہ وہاں ہمیں جمع کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس دن ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے, اور ہمیں جتنے بھی اللہ کے ناشکرے ہیں اور اللہ کو نہ ماننے والے ہیں, اللہ تعالیٰ ان میں نہ ہمیں شامل کرے نہ ہماری نسلوں میں سے کوئی شامل ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن میں, تم اپنے لیے بھی یہ دعا کیا کرو کہ تم موت جب تمہاری آئے تو تم مسلمان ہو. تو اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مومن ہو کر ہی موت دے, اور ہمارے آخری الفاظ جو ہیں وہ اللہ کا کلمہ ہو. کیونکہ دیکھیں زندگی جتنی بھی ہے, آخری ہر ذات نے, ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا, کل نفس ذائقۃ الموت. ہم جب اس چیز کو یاد رکھتے ہیں تو ایون ہمارے اپنے رائٹس, ہمارے اپنے سوسائٹی کے, ہمارے سوشل رائٹس, ساری چیزیں, ہر چیز پیچھے رہ جاتی ہے. ایک چیز سب سے آگے رہتی ہے, اللہ کی رضا اور خوشی, اس کا دین, اس کا قرآن, اس پر عمل کرنا. اور اس میں سے جو بھی چیز ہماری ذات سے ٹکراتی ہے, اس کو, جو بھی چیز ہماری ایون ذات سے بھی ٹکراتی ہے, ہم اسے چھوڑ دیں. بس کوئی بھی چیز ہمارے قرآن سے, اس کی حدیث سے, اللہ تعالیٰ کے احکامات سے نہیں ٹکرانی چاہیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس کے خلاف کوئی بھی چیز اس کے اگینسٹ کر رہے ہیں تو اسے چھوڑ دیں, چاہے وہ ہمیں کتنی ہی پسند کیوں نہ ہو. جی آگے بڑھیے, کچھ آیتیں رہتی ہیں اس پارے کی. ہم نے آدم کو پہلے ہی تاکید حکم دے دیا تھا کہ لیکن وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں کوئی عزم نہیں پایا.
اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے کیا، اس نے صاف انکار کر دیا۔ تو ہم نے کہا اے آدم، اے تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے کہ تم مصیبت میں پڑ جائیں۔ یہاں اور تجھے آرام ہے کہ نہ تو بھوکا ہوتا ہے اور نہ ننگا، اور نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے، نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتا ہے۔ لیکن شیطان نے اسے وسع ڈالا، کہنے لگا کیا میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور بادشاہت بتلا دوں کہ جو کبھی پرانی نہ ہو؟ چنانچہ ان دونوں نے اس درخت سے کچھ کھا لیا، بس ان کے ستر کھل گئے اور وحشت کے پتے اپنے اوپر ٹانکنے لگی۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کے پس بہک گیا، پھر اس کے رب نے نوازا، اس کی توبہ قبول کی اور اس کی رہنمائی کی، فرمایا تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب تمہارے پاس جب کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کے پیروی کرے نہ تو وہ بہکے گا نہ تکلیف میں پڑے گا، اور ہاں جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی، اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا الہی مجھے تو نے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھتا بالتا تھا۔ جواب ملے گا کہ اسی طرح ہونا چاہیے کہ تو میری آئی ہوئی آیتوں کو بھول تو آج تو بھی بلا دیا جاتا ہے ہم ایسا ہی بدلہ ہر شخص کو دیا کرتے ہیں جو حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائیں، اور بے شک آخرت کا عذاب نہایت ہی سخت اور باقی رہنے والا ہے۔ کیا ان کی رہبری اس بات سے بھی نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی بستیاں ہلاک کر دی ہے جن کے رہنے سہنے کی جگہ چھل پھر رہے ہیں؟ یقیناً اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اگر تیری رب کی بات پہلے ہی سے مقرر شدہ اور وقت معین کر دے نہ ہوتا تو اسی وقت عذاب آ چمٹتا۔ بس ان کی باتوں پر صبر کر اور اپنے پروردگار کی تسبیح اور تعریف بیان کرتا رہا۔ سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے، رات کے مختلف وقتوں میں بھی اور دن کے حصوں میں بھی تسبیح کرتا رہا۔ بہت ممکن ہے کہ تو راضی ہو جائے۔ آیتوں کو آپ اور نوٹ کر اپنی لیں، نگاہیں اس میں تسبیح کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اور اس پر عمل کریں۔ جی اوکے، اور اپنی نگاہیں ہرگز ان چیزوں کی طرف نہ دوڑانا جو ہم نے ان میں مختلف لوگوں کو آرائی دنیا دے رکھی ہے تاکہ انہیں میں آزما لے۔ تیرے رب جی، کا دیا ہوا یہاں ہی اللہ کے بہت بہتر اور ارشاد فرما باقی رہے ہیں، رہنے والا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں جن کو بہت زیادہ نعمتیں دی ہیں، سم ٹائم کسی کے پاس صلاحیتیں زیادہ ہوتی ہیں، کسی کے پاس اسباب زیادہ ہوتے ہیں، یا کسی کے پاس آرائشیں زیادہ ہوتی ہیں، بہتر گھر، بہتر گاڑی، بہتر بچے، بہتر تمام چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کو دیکھ کر کبھی بھی اپنے آپ کو کمپلیکس میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک چیز سمجھنا چاہیے کہ یہ ان کی آزمائش ہے۔ جی اپنے گھرانے کے لوگوں پر نماز کی تاکید رکھ اور خود بھی اس پر جمع رہے۔ جی، ہم یہ تجھ آیت سے نوٹ روزی کریں نہیں آپ، مانگتے بلکہ ہم یہ آیت نوٹ کریں اور اپنے گھر والوں کو دیکھیں، جب کبھی بھی آ رہا تھا اقیم الصلاۃ، یہاں خاص کر حکم دیا گیا ہے اپنے گھرانے کے لوگوں پر نماز کی تاکید رکھ اور خود بھی اس پر جمع رہے۔ خود تو پڑھنی ہے، گھر کے تمام افراد کو اس چیز پہ لگانا ہے، کیونکہ اگر آپ اپنے بچوں کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور توحید کے صحیح مطلب نہیں بتا پاتے تو اس کا پوچھ گچھ سب سے پہلے تو آپ ہی سے کی جائے گی، کیوں نہیں ہم نے بتایا؟ تو اپنے بچوں میں یہ کانسیپٹ ڈالیں اور نماز بالخصوص فرائض کے ساتھ کوشش کریں کہ نوافل کی سنتوں کی طرف بھی لے کر آئیں، بچوں سے چارٹ بنوائیں۔ جیسے میں ایک چھوٹی سی ٹپ شیئر کروں گی، کل میرے بچوں کی دونوں کی ایج ڈفرینٹ ہے، تو میں نے انہیں کہا کہ فجر لکھیں، ان کی لکھیں سنتیں، مطلب 3 مارکر ڈفرینٹ کلر کے بنا لیں، سنت کا الگ،
فرض کا الگ اور نفل کا الگ, اور وہ انہی مارکر سے وہ لکھتے جائیں. پھر اس کے آگے انہوں نے سنت موقدہ اور غیر موقدہ لکھی. پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھیں اگر آپ سنت موقدہ پڑھتے ہیں فرض کے علاوہ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں انڈر 10 وہ اکثر فرض نماز ہی پڑھتے ہیں, تو سنتیں اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو جنت میں آپ کا گھر ہوگا. تو آپ نماز میں لازم اپنے بچوں کو سکھائیں. آج آپ نے سب نے یہ کام کرنا ہے. جب کبھی بھی دیکھیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے میں پریکٹیکل پوائنٹس کی بھی بات کر رہی تھی. میں جانتی ہوں بہت سارے لوگ نوٹ کرتے ہیں, جیسے میں نے ٹائم فلیکسیبل رکھا ہوا ہے کہ 10 o'clock کلاس شروع ہوئی ہے تو کوئی بھی کسی بھی وقت انٹر ہو جائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, فلیکسیبل ہے. نہ بائی فورس یہ ہے کہ نہیں 10 سے 12 اور 12:30 ہی آپ نے لینا ہے. جو جتنا لے سکتا ہے, اللہ نے جس کو جتنی توفیق دی ہے وہ لے, اسی لیے یہ فلیکسیبل ٹائمنگس ہیں. لیکن جتنا آپ لے رہے ہیں اس کا آپ حق ادا کریں. وہ حق کیا ہے کہ جو چیزیں کہی جا رہی ہیں یا جو آپ توجہ سے سن رہے ہیں, آپ کو خود اپیل کریں, کیونکہ آپ کے سامنے تو مکمل قرآن رکھا ہوا ہے. سم ٹائم کیونکہ میں زوم پہ بھی دیکھ رہی ہوتی ہوں, واٹس ایپ پہ بھی میسج آتا ہے, پھر مجھے عربی متن, ٹرانسلیشن, تفسیر سب پہ غور کرنا ہوتا ہے. اگر میں بھی اگر نوٹ نہیں کروا پائی آپ کو کوئی آیت, اور بہت ساری آیتیں ایسی ہوتی ہیں, تو آپ نے خود سے اسے نوٹ کرنا ہے. اور وہ بھی آپ کوشش کریں کہ آپ کے پاس اپنے رجسٹر میں بھی موجود ہو. شیئر کرنے کا فائدہ صرف یہ ہے کہ دوسرے بھی فائدہ اٹھا لیں گے, لیکن اگر آپ خود بھی لکھ رہے ہیں تو وہ آپ کو تو فائدہ دے ہی رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو بات صرف ناہید اتنی ہے. یہ جی نماز والی کون سی آیت تھی ذرا بتائیں گے آپ؟ 131 ہے. اوکے تھینک یو. اور اس کے بعد پھر دیکھیں 132 جی 132 بھی ہے, اور 132 کے اندر وہ پوری بات کہی گئی ہے. اور شروع والی بات میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیں نماز کی اہمیت بار بار ہم قرآن میں دیکھ رہے تھے کہ جب کبھی بھی آ رہا تھا 2 حکم ساتھ تھے, اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ, نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو. اور قائم کرنا کیا تھا کہ جس بھی محفل میں آپ بیٹھے ہیں دوسروں کو بھی کہیں اور خود بھی پڑھ لیں. یہ آیت ابھی آئی ہے, یہ ہم 16 پارے پر ہیں کہ تم نے اپنے گھر والوں کو بھی کہنا. جی یہ 132 میں جو آیت شروع ہو رہی ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ, اہلکا کا مطلب ہی ہے گھر والے, بالصلاۃ نماز کا, وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا اور خود بھی اس پہ جمے رہو. تو ہم نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ہم نے آگے بھی اس چیز کو پہنچانا ہے اور خود بھی اس پر عمل کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم سب اس کی کوشش کریں گے, اور میں آپ لوگوں سے پوچھوں گی انشاءاللہ کل کے کس نے اپنے گھر والوں میں کیا کیا چیزیں کی. جیسے فار ایگزامپل ہسبینڈس ہیں, اگر وہ جو ہے فرض نمازیں پوری پڑھ رہے ہیں تو آپ نے سنت موقدہ پر کتنا ان کو لے کر آئے آپ. یا جیسے اگر وہ ماشاءاللہ کچھ ہسبینڈس ہوتے ہیں وہ بڑے عبادت گزار ہوتے ہیں اور ہم سے زیادہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ ان کو پھر نوافل کی طرف کیسے لے کر آ رہے ہیں. تمام نمازیں اس کے اندر آتی ہیں نا, کہ تہجد, جیسے آپ یہ دیکھیں کہ تہجد کا ٹائم ہے, ہم خواتین تو لاسٹ میں کچن سمیٹ رہی ہوتی ہیں, تو آپ ان کو کہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم تہجد سب سے پہلے وضو بنا کے پڑھ لیتے ہیں, اور وہ لوگ کسی نہ کسی چیز میں بزی ہوتے ہیں یا اٹھتے ہیں اور کرتے ہیں سحری اور آ کے فجر پڑھ کے لیٹ جاتے ہیں. تو آپ ان کو بھی کہیں کہ ابھی ٹائم ہے, آپ ایسا کریں آپ بھی تہجد پڑھ کر آ جائیں. یا اگر وہ جیسے آفس جا رہے ہیں کسی وقت آپ ان کو کال کرتے ہیں بیچ میں, تو آپ انہیں بھی کہہ سکتے ہیں آپ جو ہے نا چاش کی نماز پڑھ لیں, رزق میں برکت ہوتی ہے. تو فرائض کی طرف تو ہمیں جمانا ہی ہے سب کو, کیونکہ اس کا تو سوال جواب ہوگا. اور اگر سنت موقدہ کی جو ہم نے بات کی تھی کہ فجر کی 2, اور پھر اس کے بعد ظہر کی آپ دیکھیں 6 آ جاتی ہیں اس کے اندر, پھر جو مغرب ہے اس کی 2 آ جاتی ہیں, اور عشاء کی 2, تو یہ 12 رکعتیں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سنت موقدہ پڑھتا ہے اسے جنت میں گھر ملے گا. تو اپنے بچوں کو, اگر آپ کے بچے, جیسے ہمیں کہا گیا کہ 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز کی عادت ڈالنی ہے, 10 سال کی عمر میں اگر وہ نہ پڑھیں تو پھر ان کو سزا بھی دینی ہے, ان کے بستر بھی الگ کرنے ہیں, کیونکہ وہ ان کی بلوغت کی طرف وہ جا رہے ہوتے ہیں, ان کے اندر سمجھ پیدا ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ کے جو بچے فرض پڑھتے ہیں جو بھی ان کی ایج ہے, کیونکہ بچوں کو ہم الحمدللہ اس چیز پہ لے آتے ہیں, تو آپ سنت موقدہ پہ لے کر آئیں, پھر پوری نمازوں کی طرف لے کر آئیں اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو سب نے یہ کوشش کرنی ہے انشاءاللہ, اور اپنا فیڈ بیک بھی دینا ہے انشاءاللہ. جی آخر کی آیت پڑھ لیجیے. انہوں نے کہا کہ اے نبی, ہمارے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لایا؟ کیا ان کے پاس اگلی کتابوں کی واضح دلیل نہیں پہنچی؟ اور اگر ہم اس سے پہلے ہی انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یقیناً ایک کہہ اٹھتے کہ اے ہمارے پروردگار, تو نے ہمارے پاس اپنا رسول کیوں نہ بھیجا
ہم تیری آیتوں کی تابعداری کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے. کہہ دیجئے ہر ایک انجام کا منتظر ہے، بس تم بھی انتظار میں رہو. ابھی قطعاً جان لو گے راہ راست والے کون ہیں اور کون راہ یافتہ ہیں. جی، اللہ تعالیٰ بہتر طریقے سے ہمارے قرآن کو جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں اس سے بہتر طریقے سے ہمیں سمجھنے والا، عمل کرنے والا اور اسے آگے تک پہنچانے والا بنائے. اس میں ہمارے کہنے میں، سننے میں جو بھی غلطی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے. یہ رمضان کا مہینہ برکتوں اور رحمتوں والا ہے، اس کی تمام رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے والا بنائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس احکامات پر جو قرآن ہمیں بتاتا ہے بہتر طریقے سے عمل کرنے والا بنائے. ہمیں قرآن کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کروا لے، ہمارے گھروں میں رزق حلال دے، بے شمار دے، برکت والا دے. ہماری نسلوں میں جو بھی ہیں تمام مسلمان ہو، کوئی بھی منکر اور کافر نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے گھروں میں، ہمارے دلوں میں باعث نور بنا دے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح ہم سب اپنے گھروں میں قرآن پڑھ رہے ہیں، ضرور ہمارے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی. جو بھی بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو شفاء کلیہ عطا فرمائے. جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرمائے. جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو روزگار عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے دلوں میں جو جائز دعائیں ہیں ان سب کو قبول کر لے. چونکہ ہمارے پاس اصل ہمارا فوکس قرآن کی طرف ہوتا ہے کہ ہم ٹرانسلیشن اور اس کی تفسیر پہ بات کریں، تو دعا ہم اس طرح نہیں کر پاتے. لیکن پہلے ہم اپنی ختم دعا کی جو ہے وہ کمپلیٹ جو ہونے کی ہے وہ پڑھ لیتے ہیں سب. پھر اس کے بعد ہم اس کو وہ کریں گے کیونکہ اذان ہونے والی ہے، تو پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں. اللهم انس باشتی فی قبری، اللهم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعله لي اماما ونورا وهدى ورحمة. إني منهما نسيت وعلمني منهما جهل وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمین. آمین آمین یا رب العالمین. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب نے دعا یاد کی ہوگی، نہیں کی ہوگی تو ضرور یاد کریں. اس کے علاوہ میں کوشش کر رہی ہوں کہ ہمارے درس کے علاوہ جو ہم دورے قرآن کریں، جو اتھینٹک انفارمیشنس ہیں نمازوں کو لے کے، دعاؤں کو لے کے، روزے کو لے کر، یا ایسے پی ڈی ایف ہیں جن میں ہم روزے، نماز اور باقی دین کے قریب ہو سکتے ہیں، وہ میں شیئر کرتی ہوں. کوشش کیا کریں جب آپ کو ٹائم ملے وہ لازم دیکھ لیں آپ. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پر عمل کرنے والا بنائے. سب کو میری طرف سے السلام علیکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.